السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، سعدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی صدر ہیں محترمہ سعیدہ بیگم صاحبہ۔ یہ بہت ہی انسانیت کا درد رکھتی ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ کب سٹارٹ کیا سعدی ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور کب سے کر رہی ہیں، اور آگے کیا مقاصد ہیں ان کے۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے آپ کے چینل نے اور آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سعدی ویلفیئر کی بنیاد کب رکھی؟ سعدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد 2010 میں رکھی میں نے، اور 2010 میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا آپ جو ہے ویلفیئر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ اچھا، تو آپ نے کس کو دیکھ کر لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا؟ مطلب ہے کہ آپ کا ماڈل کون تھا، کس کو دیکھتی تھیں آپ؟ میری ماڈل اگر کہتے ہیں تو میں بچپن سے ہی اپنی والدہ صاحبہ سے بہت متاثر تھی، اچھا جو کہ بہت ہی ان کے اندر انسانیت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، کہ اگر تھوڑا سا سالن بنانا تو محلے میں جب تک 3 گھروں میں نہیں دینا تو وہ اچھا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم کھائیں اس کو، پہلے وہ لوگوں میں بانٹتی تھیں اور پھر وہ گھر میں استعمال کرتی تھیں۔ اس لیے وہ بچپن سے ہی میرے اندر ایک ہمدردی کا جو عنصر تھا وہ موجود تھا۔ اور پھر جب میں نے یہ ادارے کا سٹارٹ لیا تو اس طرح سے مطلب یہ غربت اور یہ چیزیں دیکھ کے نا، تو ہم نے اپنے ہی جو میرے دوست اور میری فیملی تھی، ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور پھر ان سے فنڈ ریزنگ کر کے تو میں ویلفیئر کے کام کو، کسی کو راشن ڈسٹریبیوٹ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ بیسیکلی میں ایک بزنس وومن ہوں، اور اچھا میرے ارد گرد جو بھی میری ورکرز تھیں ان کے جو مسائل ہوتے میں پھر کوشش کرتی کہ ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی فنڈ ریزنگ سے۔ اچھا اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ کس چیز پر آپ فوکس کر رہے ہیں؟ فوکس جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہے، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ بیسیکلی میں ایک بزنس وومن ہوں، اور میرے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہیں، اور خواتین بھی وہ جو ہینڈی کرافٹ کا کام کرتی ہیں اور آج سے محنت کر کے کماتی ہیں۔ تو اس طرح میری کوشش ہے کہ یہ میں نے جو بنیاد رکھی وہ ویمن امپاورمنٹ سے، سوشل اویئرنیس ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ، سعدی کا جو اوبریویشن ہے نا، سوشل اویئرنیس ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ، اس کا کریں تو 4 لفظوں کو ہم نے وہ کر دیا سعدی۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اوبریویشن اس کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی امداد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیوہ یتیم بچیوں کو جو جہیز وغیرہ و دیگر جو معاملات ہیں ان کو کیسے آپ ہینڈل کرتی ہیں؟ بیسیکلی میں کون ہوتی ہوں امداد کرنے والی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے میرے اندر کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی کا مسئلہ حل کر سکوں۔ جیسے کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی واقعی یتیم ہے، اس کی کوئی پیپر ورک ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہو گیا، پھر اس کے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، پھر ان کے گھریلو حالات ہو گئے، تو یہ چیزیں دیکھ کے مطلب ان کے گھر کے حالات کو بھی دیکھ کے تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں، آپ تو کی پھر اس کچھ طرح ٹیم سے۔ مختص ہوتی ہے، ایک ٹیم مقرر کی ہوئی ہے، کمیٹی بنائی ہوئی ہے آپ نے جی کہ یار جی یہ لوگ جو ہے نا انویسٹیگیشن کریں گے؟ جی جی، ہمارے ایگزیکٹو باڈی کے لوگ ہیں جو کہ ہم مل کے، ہماری اپنی ایک ٹیم ہے جو مل کے کام کرتی ہے، ہمارے والنٹیئرز ہیں۔ اچھا جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ آنکھوں کے آپریشن جو آپ کرواتے ہیں غریبوں کے، اس کا کیا سسٹم ہے؟ آپ کا کیا کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ بیسیکلی ہم نے اس طرح سے ہے کہ ایک جہاں سے کہیں سے ہمیں آتا ہے نا، اپلیکیشن آتی ہے یا ڈیمانڈ آتی ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، تو یہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے، جی تو جی یہاں پہ آپ لوگ میڈیکل کیمپ کریں۔ پھر ہم اس علاقے میں جا کے پہلے میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، پھر جو لوگ اس کیمپ کے اندر سے نکلتے ہیں کہ بھئی ان کے آپریشن ہونے ہیں، تو پھر ہم آن دا اسپاٹ وہیں پہ ان کے جو ہے سرجری بھی کرتے ہیں۔ اچھا جو لوگ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے مطلب وہ اس کیمپ میں سارے ڈیزرونگ لوگ ہی آتے ہیں،
ہم بالکل فری آف کاسٹ، نہ تو چیک اپ کے کوئی پیسہ لیتے ہیں، فری ہم لوگ گلاسز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو کہ نزدیک کی ہوتی ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو کیٹرک کے آپریشن کے جو لوگ نکلتے ہیں کہ بھئی اگر 100 لوگ چیک اپ ہوئے، 200 لوگ چیک اپ ہوئے، اس میں سے 20 لوگوں کے کیٹرک کے نکل آئے، تو پھر ان کے لیے ہم لوگ ایک سرجن جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں جو ان کی سرجری، پھر مطلب سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے. اچھا، اس کو کون کرتا ہے یہ کہ فنڈ ریزنگ کون کرتا ہے اس کی؟ فنڈ ریزنگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس علاقے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہاں سے کوئی فلینتھراپسٹ ہمیں مل جائے، یا ہم لوگ خود سے اپنی کوشش کر کے پہلے وہ جو فنڈز ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک کیٹرک کا آپریشن اگر کروائیں تو اس کی کاسٹ کیا ہے اور 20 لوگوں کی کیا کاسٹ ہے، تو اتنا ہم فنڈ جو ہے جنریٹ کر لیتے ہیں. تو پھر ہم فردر جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ جا کے کیمپ لگاتے ہیں اور اس علاقے میں سرجری کر کے پھر ان لوگوں کو آن دا اسپاٹ، نہ تو ان کی کوئی ٹریولنگ ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی خرچہ ہوتا ہے، ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم ان کی یہ جو ہے سہولیات ہم ان کو پرووائڈ کریں. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ جو مخیر حضرات ہیں ان سے کچھ کہیں گی کہ اس ادارے کے ساتھ وہ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے چلیں؟ میری مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ جتنا ہم کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ووکیشنل سینٹر ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کی تو ووکیشنل سیٹ اپ ہے ہمارا جو کہ چکوال روڈ پہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں کٹنگ سوئنگ بیوٹیشن کی کلاسز چل رہی ہیں. ہمارا پہلا بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا بیچ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس میں یہ میری مخیر حضرات سے اپیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ مشینز اور کمپیوٹرز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے یہ آنکھوں کے آپریشن ابھی جو کیمپ کیا ہے، آئی کیمپ کیا ہے، اس کے لیے 20 لوگ ہیں ہمارے اس میں پینڈنگ ہے جن کے آپریشن کروانے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. تو میری مخیر حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی جو ہے ہمارے ساتھ دینا چاہیں تو ہماری اس ٹیم میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ چلیں اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان میرا یہ ہے کہ جیسے میں ڈسیبلٹی پہ بھی کام کر رہی ہوں، میں سروس پرووائڈر ہوں. جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوانا، ان کو اداروں تک رسائی کو آسان بنانا اور ان کے علاج کے لیے ان کو مطلب مختلف اداروں میں بھیجنا، بیت المال تک ان کی رسائی کو آسان بنانا، یہ اس طرح کے کام بھی جو ہیں وہ بھی کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ فیوچر پلان میرا یہ ہے کہ ایک سعدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک اولڈ ایج ہوم ہو، کیونکہ میں دیکھتی ہوں اور مجھے خود کالز آتی ہیں، کئی ڈاکٹر انجینئرز کال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مدر ہیں جن کو ہماری جو ہے مسز وہ رکھنا نہیں چاہتی، تو اگر آپ 20,000 لے لیں بے شک ہماری مدر کو اپنے پاس رکھ لیں، اور جو ہے ہمارے گھر میں ان کی جگہ نہیں ہے. تو میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ ایسی ماؤں کے لیے میں ایک گھر بنانا چاہتی ہوں، اپنا سعدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اولڈ ایج ہوم بنانا چاہتی ہوں جہاں وہ مدرز جو ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رہیں، کوئی یہ نہ سمجھیں یہ کوئی پرایا گھر ہے. تو اس کے لیے تو میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ جو جہاں بھی میری آواز جا رہی ہو، جو لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہیں اور یہ اولڈ ایج ہوم اپنا گھر بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو اسی کے ساتھ میرے حال میں کافی زیادہ بول لی ہے. جی میرے ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھی سعیدہ بیگم، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ شروع سے شوق تھا غریبوں، یتیموں اور دیگر جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں، تاکہ جن کے آپریشن نہیں ہوتے ہم ان کے آپریشن فری آف کاسٹ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ ہم چیک کروا کر مطلب ہے کہ کوئی واقعی وہ اس کے حقدار ہیں یا نہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو جہیز بھی مہیا کیا جاتا ہے. اور جو بیواز ہیں ان کی بھی جو مخصوص مدد ہے وہ انشاءاللہ وہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.